رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم لنسائهم، مومنوں میں سے سب سے افضل مومن وہ ہے، سب سے بہتر مومن وہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مومنوں کی بھی صفات ہیں، مومنوں سے بھی مراتب میں کچھ بہتر ہیں۔ مومن اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اصول شریعت پر عمل کرتا رہا اور اللہ کے قریب رہا اور صحیح معنوں میں عمل کرتا رہا، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اور مومنوں کی بھی صفات ہیں، مومنوں کے اندر بھی مراتب ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے مومنوں میں سے سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اندر دو صفات ہوں، احسنہم خلقا، پہلی صفت احسنہم خلقا، یعنی سب سے اچھے اخلاق کا مالک، سب سے اچھی گفتگو کرنے والا، اخلاقیات کا لحاظ رکھنے والا، اور دوسرا وخیارکم لنسائہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی ازدواجی زندگی کے اندر اچھے، سب سے اچھا سلوک کرنے والا، سب سے بہتر سلوک کرنے والا، بہتر انداز سے چلنے والا، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ جس مومن کے اندر یہ دو صفتیں پائی گئی وہ مومن سب سے افضل مومن ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس میں سے جو دوسرا پوائنٹ ہے اچھے اخلاق اور اسی طرح بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان دونوں کا تعلق اس سے ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی گھریلو جو زندگی ہے، اپنی ازدواجی زندگی ہے، اس میں مل جل کے رہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا۔ اور دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا فإن المرأة خلقت من ضلع، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، بہتر سلوک کے ساتھ رہیں، کیونکہ فإن المرأة خلقت من ضلع، اللہ تعالی نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ پسلی کے اندر ٹیڑھ پن ہوتا ہے، اللہ تعالی نے اور پسلی کی اس جگہ سے پیدا کیا ہے جہاں پر زیادہ ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اوپر کی جو جگہ ہے، اور اوپر کی جگہ جہاں سے عورت کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، اس اوپر والی جگہ میں زیادہ ٹیڑھ پن ہوتا ہے۔ اگر اس کو سیدھا کیا جائے وہ ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے معاملات رکھے ہیں، کچھ ایسا حافظہ ہے، سمجھنے میں کچھ کمزور ہے۔ مرد کو اللہ نے ہر صلاحیت سے نوازا ہے، عورتوں کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن مرد کے اندر عورت کی بنسبت زیادہ ہیں، لیکن استعمال کرنا، اس کو استعمال کرنا مرد کے ہاتھ میں۔ کچھ استعمال غلط کرتے ہیں، اس صحیح طریقے سے نہیں کرتے، کئیوں کی تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ سمجھنے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مضبوط بنایا، سمجھنے میں، صبر کرنے میں، ہر لحاظ سے عورت کی بنسبت، لیکن معاملات میں دیکھا یہ جاتا ہے کئی بار عورتیں زیادہ صبر کرنے والی اور شکر کرنے والی اور اخلاق سے پیش آنے والی ہوتے ہیں مرد کی بنسبت۔ لیکن اس حدیث سے ثابت یہ ہے اللہ تعالی نے مرد کو مضبوط بنایا، اس کے حافظے کے ساتھ، اس کی ذہانت کے ساتھ، اس کی جسمانت کے ساتھ، ہر لحاظ سے اس کو مضبوط بنایا، لیکن عورت کو اس سے کچھ کمزور بنایا ہے۔ مرد کو عورت کی چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سیدھا کر کے رکھنا، سیدھا کریں گے، اس حدیث میں یہ ہے سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، اور برداشت کریں، اگر چھوڑ دو گے تو وہ ویسی کی ویسی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها آخر، کہ مومن شخص
اپنی بیوی سے، مومنہ عورت سے بد اخلاقی نہ کرے، اس سے بدتمیزی کے ساتھ پیش نہ آئے. ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کو کوئی صفت اس کی بری لگتی ہے، اگر اس کا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو برا لگتا ہے، تو اس کے اندر کچھ ایسی بھی صلاحیتیں ہیں جو اس کو پسند بھی ہوں، تو اس کی جو بری چیز ہے جو اس کو پسند نہیں ہے اس کی طرف غور نہ کرے، اس کی اچھی صفات کی طرف غور کرے، اس کی اچھی صفات کی طرف دیکھ کر اس کی ایک چیز جو اس کو بری لگتی ہے اس کو نظر انداز کرے، برداشت کرے، کیونکہ اللہ نے صلاحیت اور استطاعت اور طاقت مرد کو زیادہ دی ہے. ہاں مردوں کو چاہیے، عورتوں کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان برداشت ہوتی ہیں، ان کو برداشت کرنا چاہیے. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں یہ کہتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مردوں کے حقوق بھی بیان فرمایا، لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں اور ویسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. یہ نہیں کہ مردوں کے ہی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی ہیں، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، جو مرد ہے اس کی ذمہ داری ہے بیوی کے نان و نفقے اور بچوں کے نان و نفقے کا اہتمام کرنا، ان کے کپڑوں کا اہتمام کرنا، ان کے لباس کا اہتمام کرنا، ان کی تربیت کا اہتمام کرنا، ان کی تربیت اچھی کرنا. اگر اس نے تربیت اچھی نہ کی تو اس کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر سوال کے بارے میں فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَاعِيَّتِهِ، مرد اپنے اہل و عیال کے لیے نگران ہے اور اس کی اچھی تربیت کرے، اپنے اہل و عیال کی اچھی تربیت کرے، اس پر اچھی نگرانی کرے، کیونکہ اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. قیامت کے دن مرد سے اس چیز کا سوال کیا جائے گا تم نے اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی تربیت کیسی کی. مرد خود اچھا ہوتا ہے، کئی بار اپنے آپ کو اچھا ثابت کر رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، لیکن گھر والوں کی تربیت پر غور و فکر نہیں کرتا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اس کو اس کی وجہ سے پکڑا جائے. اس کی عبادات، اس کا تقوی، اس کا زہد و ورع اس وقت کام نہیں آئے گا کہ جب اس کی اولاد اور اس کی بیوی کہے گی یہ خود نماز پڑھ لیتا تھا، خود اپنی تربیت کر لیتا تھا، خود ہر نیکی کا کام کرتا تھا، لیکن ہمیں دعوت نہیں دیتا. اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے. اور جو بیوی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، شریعت نے ہمیں اس کی تاکید فرمائی. اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے جیسا کہ اس کو غلام سمجھا ہے تو اس کو اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. اور اگر اس کا احترام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کو ایک اچھے طریقے سے چلاتا ہے تو اس کا وہی حدیث میں حکم ہے کہ وہ مومنوں میں سے سب سے افضل مومن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے عورت کے حقوق کے بارے میں ایک اور آیت میں فرمایا کہ اس کے رہن سہن کے بارے میں فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن
عورت کے رہن سہن کے بارے میں اس کو اچھی رہائش دے، اس کو جتنی استطاعت اور طاقت ہے اس کے مطابق اس کو اچھا رہن سہن، اور اس کو تکلیف نہ لے، اس کو تنگ نہ کرے اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے، اس کے لیے زندگی کو تنگ نہ بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنی جہالت عام ہے، عورتوں کو غلام سمجھا جاتا ہے، مردوں کے حقوق ہے، بے شمار احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے حقوق کے بارے میں، لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها۔ اگر کسی غیر اللہ کے نام کا سجدہ جائز ہوتا تو میں اجازت اس شخص اس عورت کو دیتا کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اتنی عزت اور تکریم اللہ نے خامد کو دی ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں کہ اس عزت اور تکریم کا ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ بالکل بھی قطعاً یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی بے شمار احادیث بھی ہیں، بے شمار آیات بھی ہیں۔ صرف مردوں کے حقوق نہیں ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اپنی عورتوں کو اچھے اخلاق کے ساتھ رکھیں، اچھے رہن سہن کے ساتھ رکھیں، اچھی تربیت کریں۔ اگر اس کی کچھ چیز بری لگ رہی ہے، اس کی بری چیز کو نظر انداز کریں، اس کی اصلاح کریں، آہستہ آہستہ اس بری چیز کو دور کریں۔ جیسا کہ ایک قول مشہور ہے لیکن کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ ایک دیہاتی شخص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اپنی بیوی کی شکایت لے کر۔ جب قریب پہنچتا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر ہوتے ہیں۔ جب گھر کے قریب پہنچتا ہے تو گھر سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کی آوازیں جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر چلا رہی ہوتی ہیں، ان پر بات کر رہی ہوتی ہیں، سیدنا عمر خاموشی سے سن رہے رضی اللہ عنہ۔ جب اس نے یہ چیز دیکھی، وہ اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، وہ واپس چل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور میرے بھائی آپ کو کیا مسئلہ تھا، بات تو بتلا دیں کس وجہ سے آئے تھے۔ تو اس شخص نے کہا میں اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا، لیکن جب میں نے آپ کے گھر کے قریب آ کر، آپ امیر المؤمنین ہیں ہمارے، آپ کو میں نے شکایت لگانی تھی، جب آپ کے گھر آیا ہوں تو آپ کا بھی مسئلہ وہی مسئلہ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو اس شخص کو کلمات کہے، وہ کلمات کو سونے کے ساتھ لکھنا چاہیے، دلوں پر نقش کرنا چاہیے، ذہنوں کے اندر ذہن نشین کرنا چاہیے۔ اگرچہ یہ بات یہ قول سے اس سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن اس بات پر عمل کرنا اچھا ثابت ہے، حدیث کی روشنی میں صحیح ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، یہ جو عورت ہے یہ میری بیوی ہے، یہ ہماری بیوی ہے، ہمارے کپڑے دھوتی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، ہماری اولاد کی تربیت کرتی ہیں، ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہیں، ہمیں گھر کے معاملات میں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ اتنا کچھ کرتی ہیں، اگر وہ کچھ تھوڑا سا بول دیتی ہیں اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور یہ تھوڑی سی ہی دیر کی بات ہوتی ہے، اس کے اندر ایسا پوائنٹ ہوتا ہے، کچھ دیر غصہ ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، بعد میں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت کو برداشت کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ میری بیوی کی اصلاح نہ کہ اس سے اس کے برابر مقابلہ کیا جائے، بحث و مباحثہ کیا جائے۔ اور نکلتا کیا ہے، سلوشن کیا نکلتا ہے، آخر میں آ کے ایک دوسرے سے جدائی ہو جائے۔ اور شیطان اس چیز پر سب سے زیادہ کام کر رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان خلال ڈالا، میاں بیوی کے درمیان دوری ڈال دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ چیز ٹھیک ہے اگر ذہن برابر نہیں ہے، ذہن پورے نہیں ہے، آپس میں مل نہیں رہے، ٹھیک ہے آپس میں کرنا چاہیے، آگے تربیت کے لحاظ سے چلنا چاہیے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن بے فضول میں ایک دوسرے سے دور ہونا، ایک دوسرے سے خلا لینا،
ایک دوسرے کو طلاق دینا اور بیوی کو چھوڑ دینا، فضول چھوٹے چھوٹے مسائل پر، یہ قطعاً اللہ کے ہاں بالکل نابرداشت چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں سچا اور پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔